اللہ کی طرف سے حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ بندوں کو نیک عمل کی توفیق مل جائے. یہ بڑا عطیہ ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، محبت کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. نعمت اس کو کہتے ہیں میری دینی ماں بہنوں، بھائی بزرگ دوستوں، کہ جس کو دیکھنے کے بعد میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اس کو نعمت کہتے ہیں. اور اللہ کے راستے کا خروج یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. یہ جو راستہ ہے بہت اونچا راستہ ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام والا راستہ ہے. اس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے. میری دین ماں بہنوں اور بھائی بزرگ دوستوں، اس کی فضیلتیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں کوئی بھی ہمارا لمحہ یوں ہی غفلت کے ساتھ میں نہ گزر پائے. اس کے لیے فضیلتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ الگ الگ حدیثیں بیان فرمایا. آپ نے ایک موقع پہ آپ نے شب قدر کی فضیلت بیان کیا تاکہ لوگ شب قدر کو وصول کریں، تلاش کریں. اور ایک موقع پہ آپ نے بیت اللہ کی جو ہے نا فضیلت بیان کیا. ایک موقع پہ آپ نے شب قدر کی فضیلت بیان کی کہ شب قدر جس کو مل گئے گویا اس نے 83 برس 4 مہینے عبادت کیا. اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی فضیلت بیان کیا کہ بیت اللہ میں گویا جس نے ایک نیکی کیا اس نے 1,00,000 نیکی کا کام کیا. اور جب اللہ کے راستے کی فضیلت کا موقع آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حدیثوں کو ساتھ میں جمع کیا. اور دونوں حدیثوں کو ساتھ میں جمع فرما کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں فضیلتیں کسی کو حاصل ہو جائے، یعنی شب قدر بھی مل جائے اور بیت اللہ جیسا مقام بھی مل جائے، اور ایک آدمی پوری رات عبادت کرے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والا آدمی افضل اور بہتر ہے. تو میری دین ماں بہن بھائی بزرگ دوستوں، یہ راستہ اتنا قیمتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں گئے صلح حدیبیہ کے بعد میں. یہ تینوں ہجرت کر گئے تھے. ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان 3 میں سے ایک صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک جو ہے نا ہماری طاقت کا استعمال جو ہے وہ ایمان والوں کے خلاف ہوا ہے، اسلام کے خلاف ہوا ہے. تو اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی زندگی کا 2 عمل اس کے ماضی کے یعنی اس کے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. ایک وہ شخص جو کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ جائے تو کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے تھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور ہجرت جو ہے بس اپنے ہجرت سے پہلے آدمی نے جتنے گناہ کیا تھا، ہجرت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو میری دین ماں بہن بھائی بزرگ دوستوں، یہ راستے کی بہت فضیلت ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں. حالانکہ آپ نبی ہیں اور نبیوں میں بھی آپ کو بہت اونچا مقام ملا ہے، بڑا مقام ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں. ایک تو اللہ کے راستے میں جانا اور پھر جو ہے شہادت کا مقام نیت لے کے جانا، یعنی کتنا یہ اللہ کے کتنا قرب کا کتنا تقرب کا ذریعہ بنے گا. حالانکہ انبیاء کا مرتبہ اونچا ہے، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. یعنی یہ شہادت پہ اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں. جب آپ نبی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں گئے، یہ مقام مل گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر دوبارہ چاہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سہبرا زندگی دے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بار بار زندگی دے، میں بار بار اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں. تو اس سے یہ بھی ہے اندازہ لگتا ہے کہ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کی کتنا جو ہے وہ قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، میری دینی ماں بہنوں،
ہمیں ہمیشہ جو ہے اس جذبے کے ساتھ میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ کا جو تقرب حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اب یہ باتیں اس لیے بھی کہی جاتی ہیں میری دین ماں بہن بھائی بزرگ دوستوں کہ اللہ کے راستہ جو ہے، اللہ کا راستہ بہت زیادہ قیمتی ہے، کوئی بھی لمحہ ہمارا غفلت کے ساتھ میں نہ گزرنے پائے، ہم پورے طور پہ اپنے اوقات کو وصول کر کر کے اس کو قیمتی بنا لیں۔ تو یہ میری دین ماں بہنوں بھائی بزرگ دوستوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں، یہ تو بات پکی ٹھکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستہ میں جانا یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے نکل کر کے دوسرے شہر میں پہنچ گئے، ایک ملک سے نکل کر کے دوسری ملک میں پہنچ گئے، اور ایک مسجد سے نکل کر کے دوسرے ملک میں نکل گئے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں یہ نکلنا یہ ہے کہ اپنی جی کی چاہت سے نکل جانا ہے، اپنی نفس سے ہجرت کر جانا۔ اصل ہجرت کیا ہے؟ اصل ہجرت جو ہے قرآن حدیث میں یہ ملے گی کہ اپنی نفس سے ہجرت کر جانا، یعنی نفس سے ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جی کی چاہت کو چھوڑ دینا، اپنی جی کی چاہت کو چھوڑ دینا اور ہدایت والے اعمال پر آنا۔ تو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ اجتماعی اعمال ہو یا انفرادی اعمال ہو، یہ اعمال نبوت ہیں، اور اعمال نبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم یہ داعی کی بھی ہدایت رکھا ہے اور مدعو کی بھی ہدایت رکھا ہے کہ یہ اعمال جو انفرادی اجتماعی اعمال اللہ کے راستے کے، ان اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ ذریعہ بنا کر کے داعی کو بھی ہدایت دیں گے اور مدعو کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ تو یہ اتنا اونچا عمل ہے، لہذا اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں ہمیں کوشش یہ کرنا ہے ہر وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اجتماعی اور انفرادی اعمال میں لگا کے رکھنا ہے۔ اس میں اپنے بڑے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں جس میں ہمارا زیادہ وقت لگنا چاہیے وہ جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے میں لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے کا جو خروج ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اچھی طرح ہمارے خود کے بھی اپنے خود کے نکلنے کے بارے میں بھی اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے کے بھی خروج کے ذریعے سے، اللہ کے راستے کے خروج کے ذریعے سے آدمی کا دین محفوظ ہو جائے گا، یعنی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو اس کی زندگی میں جتنا دین ہے وہ تو بچ جائے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے آگے کی بات کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا دین محفوظ ہو جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے آدمی کا دین مضبوط ہو جائے گا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے آدمی کے دین میں ترقی ہو جائے گی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے سے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کے راستے کا جو خروج ہے اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ہماری جماعتیں جہاں جا رہی ہے ہماری کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی 3 دن سے لے کر کے جو ہے بیرون تک کی جماعتیں نکالنا ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو چاہے مسکرات کی ہو، کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس کو ہم اللہ کے راستے میں نکالیں، یقینی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کا دین جو ہے محفوظ بھی ہو جائے گا، مضبوط بھی ہو جائے گا، اس کے دین میں ترقی بھی ہو جائے گی، اور وہ آدمی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے، مردوں کی بھی ہماری کوشش ہو اور مستورات کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ یہ ہے اچھا جس کی جو سطح ہے وہ سطح کو سمجھنے کے بعد میں ان کو آگے کی تشکیل کرنا، یعنی مثال کے طور پہ کسی بہن کا 1 مرتبہ 3 دن لگا ہے، کسی کا 1 مرتبہ 3 دن لگا ہے، تو دوسری مرتبہ کے لیے تشکیل ہو، 3 مرتبہ لگا ہے عشرہ کے لیے تشکیل ہو، عشرہ لگا ہے چلے کے لیے تشکیل ہو، چلہ لگا ہے اگلے چلے کے لیے تشکیل ہو، بیرون ملکوں کے لیے تشکیل ہو۔ تو یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے مردوں کی بھی اور مستورات کی بھی کہ جس بستی میں ہمارا قیام ہے اس بستی کے تمام لوگوں کی ترتیب یہ بننا چاہیے کہ مرد بھی اور مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلے، کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے گا تو اس کا دین محفوظ بھی ہو جائے گا، مضبوط بھی ہو جائے گا، ترقی بھی ہو جائے گی، اور ان کی جماعتیں جہاں سے گزرے گی یہ جماعتیں جو ہے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی کوشش ہم کو یہ کرنا ہے مردوں کو بھی اور مستورات کو بھی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ دوسری کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے؟ دوسری کوشش جو اس وقت اپنے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہاں پہ جا کے دوسرا کیا کام کرنا ہے،
دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے مردوں کو بھی اور مستورات کو بھی کہ جس بستی میں ہمارا قیام ہو کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ مسجد کے اطراف میں جتنے بھی ایمان والوں کے گھر ہیں ان ایمان والوں کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم زندہ ہو جانا. دوسری کوشش کیا کرنا ہے؟ ایک تو لوگوں کے خروج کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج ہو جائے, اور دوسری کوشش یہ کرنا ہے کہ 5 اعمال کے ساتھ میں یہاں اس گھر میں جو ہے نا تعلیم زندہ ہو جائے. اچھا, یہ 5 اعمال کو بھی کیا کرنا, جیسے تجوید کے حلقے ہیں اس کو بھی قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھانا تاکہ لوگوں کو پورا اطمینان ہونا چاہیے کام کے تعلق سے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں 5 اعمال کے ساتھ میں یہ کہیں اٹکل پچو باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ باتیں قرآن حدیث سے باتیں ہیں. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر کہ حلقے لگانا, تجوید کے حلقے ہم کہتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلقے کا اتنا اہتمام تھا کہ حلقے کے ذریعے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں جو حافظ قرآن بنی اور صحابہ کی جو عورتیں ان کی بچیاں جو حافظ قرآن بنی. یہ حلقے کے ذریعے تھے, وہ تجوید کے جو حلقے لگے اسی کے ذریعے تھے. وہاں پر کوئی مکتب کا ایسا اہتمام, کوئی دارالحکامہ نہیں تھا, کوئی مکتب نہیں تھا اس زمانے کے اندر. تو اس زمانے میں خاص طور پہ حلقے لگا کر کے جو ہے ان کے گھر کی عورتیں اور وہ مرد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے حلقے لگا کر کے جو ہے وہ قرآن کو سیکھے. تو تجوید کے حلقے, اور یہ قرآن کا تھا ان کے سامنے نفع بھی رکھنا کہ کتنا نفع ہے قرآن کا, کہ قرآن کو تو ایک بات کہے گی. اچھا, یہ کیا ہم عمل ہے نا, عمل چھوڑ کے آیا, ہمارے دوسری بستی میں منتقل ہو گئے لیکن اس بستی میں ہم نے عمل چھوڑ کے دیا. روزانہ اس بستی میں ہر گھر میں 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم ہوگا تو گھر کے اندر دن بدن جو ہے روز بروز دین ترقی کرے گا. تو 5 عمل کے ساتھ میں تو ان کو لوگوں کو نفع بتانا کہ قرآن کا نفع یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو ہدی للناس کہا ہے اور قرآن کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور قرآن کے جو ہے نا قرآن لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہا وہ مشرک مکہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے دوست ابو بکر یہ با آواز بلند قرآن نہ پڑھا کریں, اس لیے کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے عورتوں اور بچوں کے دل آپ کی طرف کھینچتے ہیں. تو قرآن جو ہے دلوں کو کھینچتا ہے. تو یہاں کفار اور مشرکین کے دل کھینچ رہے ہیں تو ایمان والے تو ماشاءاللہ ان کا دل تو زیادہ ہی نرم ہے, وہاں تو ان کا دل سخت تھا, ایمان والوں کا دل تو نرم ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن پاک کے حلقے لگیں گے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا دل جو ہے نا قرآن کی طرف کھینچے گا. تو لوگوں کو نفع بتانا کہ قرآن کا کیا نفع ہے. حضرت جی کہتے ہیں کہ قرآن کا اتنا بڑا نفع ہے کہ وہ آدمی کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ ایک بھائی خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا ہے, لیکن جب خطاب کے بیٹے کے کان کے اندر جو قرآن کی آیت پڑھی تو دل کی دنیا بدل گئی. بلکہ یوں بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کی رات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جہاں اور وجہ بنی ان کی ہدایت کی, اس میں ایک وجہ تاریخ میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ صلح حدیبیہ کی رات میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ میں. پہلی 2 رکعت میں جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے حضرت خالد بن ولید اس کو سن رہے تھے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سن رہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں لوگ. اسی وقت میں حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ جو کلام پڑھے یہ کسی انسان کا کلام, یہ جو کلام پڑھے کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہی پیدا ہوئی اور خود وہ سوچتے رہے اور حدیبیہ کے تھوڑی دنوں کے بعد میں ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور عثمان بن طلحہ کی تشکیل کی, آگے جا کر کے عامر بن عاص ملے راستے میں, تینوں مل کر کے چلے گئے. یہ قرآن کا بڑا نفع اس وقت میں. تو ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ لوگوں کو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا جانے والی مستورات سے بھی جانے والے مردوں سے بھی کہ جن کو جو ہے نا ہم تعلیم کو سمجھائیں گے کہ 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم, تو ہر ایک کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا, بتانا ان کو کہ نہیں یہ قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے. دوسری چیز کتابوں کی تعلیم ہے. تو کتابوں کی تعلیم کے بھی یہ ہے ہم کو ان کو ترغیب دینا کہ اہتمام کے ساتھ میں کتاب کی تعلیم ہونا چاہیے. اور یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جو ہے اس کا اہتمام تھا کہ جب صحابہ گھر پر واپس آتے تھے تو ان کے گھر کی عورتیں ان سے 3 سوال کرتی تھی, 3 باتیں ان سے پوچھتی تھی. ایک بات تو یہ پوچھتی تھی کہ آج قرآن کی کون سی آیتیں نازل ہوئی, دوسری بات یہ پوچھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اور تیسری بات یہ پوچھتی تھی کہ آج مسجد سے کون سا تقاضا آپ کو ملا. تو عام روایتیں روزانہ کا یہ معمول تھا صحابہ کے گھر کا کہ جب صحابہ گھر پہ واپس آتے تو ان کے اور گھر کی عورتیں پوچھتے. تو یہ تعلیم تھی. تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ حدیث فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کام کو ایسا کرنا چاہیے, یہ کام کو ایسا کرنا چاہیے, یہ کام کو ایسا کرنا چاہیے. تو یہ ہے میری دین مابین بھائی دوستوں. کہ دوسری بات جو ہے وہ تعلیم ہے.
کہ کتابی تعلیم ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ میں جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ ہے جس میں سیکھنا سکھانا ہے، اور تعلیم کے مطلب ہی سیکھنے کے ہوتے ہیں، تعلیم کے مطلب سیکھنے کے ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر میں سیکھنے اور سکھانے کا کیا ہونا چاہیے، ماحول بننا چاہیے جس میں 6 صفات. اب یہ 6 صفات جو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ 6 صفات صرف اپنوں کو بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ 6 صفات کے ذریعے سے اپنے گھر والوں پہ محنت کر کے اپنی گھر والوں کی زندگی میں اس کو لانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کو صحابہ کو ایمان سکھایا، بعض کو آپ نے نماز سکھایا، بعض کو آپ نے علم سکھایا، بعض کو آپ نے اخلاق سکھایا، بعض کو آپ نے معاملات سکھایا کہ بھئی یہ ہے اس طرح کرنا ہے، آپ نے باضابطہ سکھایا. تو گھروں کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو. تشکیل کا تو ہم یہ کہیں، تشکیل کو بھی کہیں کہ بھئی عام مزاج تھا وہاں پہ تشکیل کا. وہاں پہ دیکھیں تو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے 4 بیٹے کی تشکیل کی. ام حرام بنت ملحان نے اپنے شوہر اپنے بیٹا کی تشکیل کی، اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹا اپنے شوہر کی تشکیل کی. ام حکیم نے کیا کہ ان کی ام حکیم اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مل کر کے اپنے خاندان کے 80 لوگوں کی تشکیل کی. تو یہ عام وہاں پہ مزاج تھا وہاں پہ تشکیل کا. تو یہ ہے کہ آج ہم ابھی بات چاہیے جو صحابہ کے گھروں کے اندر جو ماحول تھا اور جو مزاج تھا وہ ہمارے گھروں کا بھی ماحول بن جائے. تشکیل کا عام مزاج بننا چاہیے کہ وہاں باپ بیٹے کی تشکیل کر رہا ہے، بیٹا باپ کی تشکیل کر رہا ہے، بیوی شوہر کی تشکیل کر رہی ہے، اور شوہر جو اپنے بیوی کی تشکیل کر رہا ہے، اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہی ہے. تو ایسا ماحول بننا چاہیے تشکیل کا. تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھانا کہ تشکیل ہے. اسی طرح جو ہے نا اگلے دن کا مشورہ ہے. تو اس طرح 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم بھی ہم کو کوشش کرنا ہے کہ دوسری ہماری ہے کہ ہم جس بستی میں ہمارا قیام ہو تاکہ بستی کے 100% گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم زندہ ہو جائے. یہ ہمیں وہاں پہ جا کر کے محنت کرنا ہے، وہاں پہ جا کر محنت کرنا ہے کہ گھر کے اندر جیسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تشکیل کرتے ہیں ایسے گھروں کے اندر تعلیم ہو جائے. اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرنا ہے کہ گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو جائے. یہ گھر کے اندر تعلیم اگر زندہ ہو گئی اور یہ گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ میں تو قرآن بھی ترقی کرے گا اور دین بھی ان کی زندگی میں آئے گا. آپ کی تشکیل کا بھی عمل ہوگا تو لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. تو گویا کہ 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم زندہ ہو گئی. گویا ہم نے وہاں کے لوگوں کے گھروں کے اندر کام چھوڑ کے آ گئے جو تسلسل کے ساتھ میں کام ہوتا رہے گا. تو 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم ہو جائے. یہ تیسری بات اپنے بڑے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر کے دیکھنا یہ ہے کہ اس محلے میں اگر ہفتے والی تعلیم اگر ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ ہر 10-15 مکان کے بیچ میں تعلیم ہونا چاہیے. بلکہ میں آپ تمام حضراتوں سے یہ کہوں، یہ جانے والے ان کے بھی ہے جو مقامی ہمارے ساتھی وہ بھی، کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر 10-15 مکان کے بیچ میں تعلیم کا پوری دنیا میں جال بچھا دینا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پوری دنیا میں اس کے قواعد کو پورا کر کے پوری دنیا میں تعلیم کا جال بچھایا جائے. اور آسان ہر 10-15 مکان، ہر گلی والوں کے لیے، سوسائٹی والوں کے لیے، بلڈنگ والوں کے لیے آسان ہے. اتنے مکان تو رہتے ہی ہے بلڈنگ میں اور سوسائٹی کے اندر. ہر سوسائٹی میں تعلیم زندہ ہو جائے تاکہ جو ہے لوگ آسانی کے ساتھ میں جو ہے ان کا جڑنا کرنا آسان ہو جائے. تو ہر 10-15 مکان کے بیچ میں تعلیم جو ہے نا شروع ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے نا عشرہ لگائی بہنیں اور 3 دن لگائی، تین دن لگائی بہنیں جو ہے وہ 3 بہنیں عشرہ 3 دن لگائی ہو. اور پہلے جو ہے وہ 1 بہنیں کہتی تھی لیکن ابھی آپ لوگ جا رہے ہیں تو اس کو آپ پوچھ لیجیے گا کہ بھائی 1 یا 2 کریں. تو ابھی جو ہے وہ 2 بہنیں بھی کہہ رہے ہیں. پہلے 1 بہن کہتے تھے کہ 1 بہنیں بھی ہو بیرون کے اندر. اچھی بات جی. تو 2 بہنیں ابھی بیرون کے لیے بھی یہ ہو گیا کہ بیرون میں بھی جو 2 بہنیں عشرہ لگائی ہو اور 3 بہنیں جو ہے 3 دن لگائی ہو تو وہاں پر جو ہے تعلیم کو شروع کرنا ہے. اب یہ ہے کہ بھائی وہاں پر دیکھ لیں تعلیم ہو رہی تو اچھی بات ہے، نہیں تو آگے اگر ایسے جو ہے نا قواعد اگر پورے ہیں کہ 2 بہنیں عشرہ لگائی ہے اور 3 بہنیں 3 دن لگائی تو تعلیم کو وہاں کے مشورے کے وہاں کے حلقے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے مشورے سے جو ہے وہ تعلیم کو جو ہے نا شروع کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہفتے والی تعلیم پہ لانا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ ہے کہ وہاں پر اپنے بڑے یہ کہتے ہیں قدیمات کے جوڑ بھی کرنا. وہاں پہ جا کر کے عملی طور پہ قدیمات کے جوڑ کر کے ان کو بتانا ہے. اور قدیمات کے جوڑ میں جو اعمال بتائے جاتے ہیں یہ 4 عمل ہیں جس میں تعلیم ہے منتخب سے دونوں میں مردوں میں بھی اور مستورات میں بھی آدھا گھنٹہ خروج کے باب سے پڑھا جاوے. اور پھر جو ہے وہ ترغیب ہے اور اس کے بعد میں تشکیل ہے، ترتیب بن جاوے. اور آخری میں جو ہے وہ آخری مجلس میں مقامی کام کو سمجھایا جاوے کہ بھائی اپنے گھروں کو جو ہے اپنے گھروں میں آپ کو اپنے گھروں کا نمونہ بنانا ہے. اور اسی طرح ہفتے والی تعلیم کے اندر اہتمام سے پہنچنا ہے، اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرانا ہے. تو اس طرح سے جو آخری بات ہے وہ
تو جانے والی جو جماعتیں ہماری قدیمات کے جوڑ بھی عملی طور پہ کر کے ان کو دکھاویں، کیونکہ آپ ہندوستان کی جماعت ہے یہ، تو آپ کو یہ وہاں پہ جا کے قدیمات کے جوڑ کو بھی جا کر کے ہمیں کرنا ہے. تو اس طرح ہمارا زیادہ وقت جو لگنا چاہیے وہ اس میں لگنا چاہیے، دعوت کی محنت میں لگنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا زیادہ وقت جو لگنا چاہیے. اب یہ ہے کہ بھئی ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال صبح سے لے کے شام تک کے اعمال ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مکان کی اعتبار ہے کہ مکان میں یہ ہے کہ بھئی 2 ہی باتیں ہونی چاہیے مکان کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے مکانوں میں جماعتوں کا قیام ہونا چاہیے، نئے مکانوں کے اندر قیام ہونا چاہیے. کوشش یہی ہماری ہونی چاہیے کہ نئے مکانوں میں قیام ہو. اس کے لیے دو ہی باتیں ہیں، 2 شرطیں. حالانکہ ایک تو جو ہے نا ان سے متعلق ہے، ایک ہم سے بھی متعلق ہے اس کا. یعنی نئے مکانوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی ایک تو جو ہے نا کوئی مردوں کا وہاں پہ عمل دخل نہ ہونا چاہیے مردوں کا. دوسری بات ہے پردے کے اعتبار سے، اگر اس گھر کے اندر جو ہے پردہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر پردہ نہیں تو ہماری جو ایکسٹرا جو چادریں ہوتی ہیں مزید ہم چادر لے کے جانا ہے تاکہ ہم خود اپنی چادر سے اس کا پردہ کر دیں. 2 باتیں ہیں. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نئے مکانوں کے اندر قیام ہو. نئے مکان کے اندر قیام کے جو ہے وہ جو فائدے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے مکانوں میں اگر قیام ہوگا تو اس میں یہ گھر کے اندر جو ہے نا تین چیزیں زندہ ہو جائے گی. ایک تو یہ ہوگا کہ اس گھر میں دعوت کا عمل زندہ ہو جائے گا، دوسرے عبادت کا عمل زندہ ہو جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ گھر ان کے آنے والی نسلوں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے. یہ تو نئے سے نئے گھروں کے اندر جو ہے وہ قیام ہونا چاہیے. قیام اس لیے نہیں ہے کہ جماعتوں کو ٹھکانہ مل جائے، بلکہ قیام اس لیے تاکہ اس گھر کے اندر دعوت اور عبادت کا عمل زندہ ہو جائے. اس لیے نئے سے نئے مکانوں کے اندر قیام ہونا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی 2 دن ہو قیام، تاکہ اس سے جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی 2 دن قیام کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ہماری بہنیں نے دن بھر جو ہے اعمال کیے وہ اعمال کا جو ہے نا سبق ان کا جو ہے نا پکا ہو جائے گا. تو نئے مکان میں قیام ہو. دوسری اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ ہمارا مشورہ 24 گھنٹے کا جو ہمارا مشورہ ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ صبح کی ہماری جو تعلیم ہے 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہے یا 2 گھنٹے کی ہماری تعلیم ہے، تو 2.5 گھنٹے کی جو تعلیم ہے ہمارے 3 حصے اس میں تجوید کے حلقے ہیں. جی ہاں ری یونین جا کے بھی آئے شاید بھائی. جی ہاں جی ٹھیک. ہاں ٹھیک. تو اس طرح بھائی ہمیں کرنا ہے کہ بھائی کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ جو ہے اس میں جو تجوید کے حلقے ہیں اور 6 کتابی تعلیم ہے، ایک دن جو ہے نا صبح میں ہم کو منتخب سے تعلیم کرنا ہے اور دوپہر فضل اعمال فجر صدقات سے تعلیم کریں، اگلے دن اس کی ترتیب بدل دیں. اور 3 موقع ایسا ہے جہاں پہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ساری بہنوں کا استعمال ہونا چاہیے. جیسے 6 صفات کا مذاکرہ ہے، دوپہر کے جو نا حلقے لگا کر کے جو نا وہ تشکیل کرنا ہے، اور تیسرے مغرب کی نماز کے بعد کا ان میں ہماری تمام بہنوں کا استعمال ہونا چاہیے. غرض یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو ہے نا بہنوں کا دعوت کا مزاج بننا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوپہر کی تعلیم کے اندر جو عمل ہے باضابطہ آپ لوگوں کو کر کے وہاں والوں کو بتانا ہے کہ دوپہر کی تعلیم میں 4 عمل ہے، جس میں ایک استقبال کا عمل ہے، کتابی تعلیم ہے، اور مردوں کی بات ہے یا پھر مسئلات کا مذاکرہ ہے، اور تشکیل. یہ 4 عمل ہے دوپہر کی تعلیم میں. مغرب کی نماز کے بعد میں جو ہے نا بدل کے عنوان ہے تو یہ دینا ہے. اور گھروں کے اندر جو ہے نا 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم زندہ ہو جائے. اس کے لیے کہتے ہیں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ صبح کی تعلیم میں گھر والوں کو شریک کر لیں. کہتے ہیں گھر والوں کو تو 24 گھنٹے کے لیے عمل میں اپنے شریک رکھنا ہے، لیکن اہتمام سے جو ہے صبح کی تعلیم میں ان کو ساتھ میں لے لیں، اور اس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو جو ہے نا روزانہ تعلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا کا تو عشاء کے بعد ہی صحیح جو ہے ان گھر کی جو مسئلات ہیں ان کو لے کر کے 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم کر کے بتانا چاہیے. تو اس طرح ہمارا دن بھر کا سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ عبادت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے راستے ہم نکل رہے ہیں تو ہماری عبادت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ میں ہونا چاہیے. نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو. تو ان تک جو ہے نا اعمال کا بھی جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارے عمل کا جو ہے وہ اثر پڑے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں جانے کے بعد میں اعمال کا بھی جو ہے نا خوب اہتمام کیا جائے. اس کے ساتھ میں یہ ہے میری دینی ماں بہنوں بھائی بزرگ دوستوں کہ خدمت کا بھی بہت بڑا عمل ہے. خدمت بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. خدمت کرنے سے آدمی کے اندر جو ہے وہ تواضع پیدا ہوتا ہے.
جس سے آدمی اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، اور خدمت لینے سے آدمی کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے جس سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ لہذا جو ہے نا خدمت لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں عام جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ جو ہے نا خدمت کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ خدمت تقسیم کیا، جو آپ نے خدمت تقسیم کیا ہے تو اپنی جو ہے کسی کے ذمہ جو ہے بکری ذبح کرنا، کسی کے ذمہ جو ہے وہ روٹی پکانا، اور آپ نے اپنے ذمہ کیا لیا کہ بھائی جو ہے جنگل سے لکڑیاں کون لے کے آئے گا، تو جنگل سے لکڑی لانے کی ذمہ داری آپ نے خود نہیں لے لیا کہ جنگل سے لکڑی میں لے کے آؤں گا۔ اور اس طرح ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کی تشکیل کرتے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں چلنا ہے ہمارے ساتھ میں، تو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ میں اس شرط پہ چلوں گا کہ خدمت ہمارے ذمہ رہے گی۔ تو یہ ہے کہ عام جو ہے نا خدمت کا مزاج، تو یہ سب جتنے بھی اعمال ہیں یہ نبیوں والے عمل ہے، دعوت ہے اور عبادت ہے اور سیکھنا سکھانا ہے اور خدمت ہے، یہ چاروں اعمال جو ہے اعمال نبوت میں سے ہیں، اور اعمال نبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے داعی کی بھی ہدایت رکھا ہے اور مدعو کی بھی ہدایت رکھا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ مزید یہ کہ اور بھی جو ہے وہ باتیں ہیں، لیکن ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت نظام الدین میں ابھی آپ کی جماعت جا رہی ہے، تو وہاں پہ جانے کے بعد میں وہاں کی جتنی جو ہے مجلسیں ہیں ان تمام مجلسوں میں جو ہے نا مردوں کی مجلس میں مسکرات کی مجلس میں رہ کر کے اہتمام سے ان باتوں کو سنیں۔ اچھا جو باتیں مثال کے طور پہ کہی گئی اور کچھ کلیئر نہیں ہوئی تو اس کو وہیں کلیئر کر لیں، 2 ساتھی جا کر کے یا 3 ساتھی جا کر یا 4 ساتھی جا کر کے، مولانا عبدالستار صاحب ہے یا مفتی یعقوب صاحب ہیں، ان کے جا کر کے وہیں پہ آپ کلیئر کر لیں تاکہ 4 ساتھی کے سمجھ میں کہ نہیں یہ باتیں کہی۔ بعض اوقات باتیں جلدی فاسٹ رہتی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ کلیئر نہیں ہو پاتی ہے، تو وہ اس کو وہیں پہ سمجھ لے آپس میں مذاکرہ کر کے، جو کلیئر نہ ہوتی ہے اس کو کلیئر کر لیں۔ تو اس طرح کے جو ہے ہمیں جو ہے ان اعمال کے ساتھ میں ہمیں کرنے والے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھنا ہے اور اسی طرح بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی برکت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید